آج ہماری گفتگو کا عنوان حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ میرے عزیزو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت پیر کے روز صبح صادق کے وقت ربیع الاول عام الفیل مطابق اپریل 571 عیسوی میں ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے چند مہینے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم عبداللہ کی وفات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان عبد المطلب کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ آمینہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد تجویز ہوا۔ ابو لہب کی آزاد کردہ باندی صوبیہ رضی اللہ عنہ کے چند دن دودھ پلانے کے بعد شرفائے قریش کی عادت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی رضاعت میں دے کر مضافات مکہ میں بھیج دیا گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 دن کے تھے۔ ولادت کے چوتھے سال شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ شق صدر کا واقعہ 4 مرتبہ پیش آیا۔ ایک زمانہ طفولیت میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے پاس، دوسری بار 10 سال کی عمر میں پیش آیا، تیسری بار واقعہ بعثت کے وقت پیش آیا، اور چوتھی مرتبہ واقعہ معراج کے موقع پر۔ بعض نے 5ویں بار کا شق صدر بھی ذکر کیا ہے، لیکن وہ صحیح قول کے مطابق ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 6 سال تک حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی پرورش میں رہے۔ ولادت کے 6 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ نے اپنے میکے میں 1 ماہ قیام کیا۔ وہاں سے واپسی پر مقام ابوا میں ان کا انتقال ہوا اور وہیں مدفون ہوئی۔ ولادت کے 7ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کی تربیت میں پروان چڑھتے رہے، اور ولادت کے 8ویں سال دادا محترم کا انتقال ہو گیا۔ دادا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی پرورش میں آئے، اور ولادت کے 12ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ شام کے پہلے تجارتی سفر میں شرکت کی۔ اسی سفر میں بحیرہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پیشن گوئی بھی کی، اور ولادت کے 14ویں سال یا 15ویں سال اور بعض روایات کے مطابق 20ویں سال عربوں کی مشہور لڑائی حرب الفجار پیش آئی۔ اس جنگ میں آپ نے اپنے بعض چچاؤں کے اصرار پر شریک تو ہوئے، لیکن قتال میں حصہ نہیں لیا، اور ولادت کے 16ویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے حلف الفضول نامی معاہدے میں شرکت کی، اور ولادت کے 25ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر تجارت کا دوسرا سفر شام کی طرف کیا۔ سفر سے واپسی پر اس سفر میں پیش آنے والے واقعات، تجارتی نفع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و واقعات سن کر 2 مہینے اور 25 روز کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لیا، اور ولادت کے 35ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی ہونے والی 3ری تعمیر کے وقت حجر اسود کو اپنے دست مقدس سے نصب فرما کر خانہ جنگی کے لیے کمر بستہ قبائل قریش کے درمیان باہمی محبت و الفت پیدا فرما دی، اور اس کٹھن مرحلے کو بحسن و خوبی انجام خیر تک پہنچایا۔ حیات طیبہ کے 39 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ایسا بے مثال رہا کہ اپنے غیروں کی
زبان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں۔ ولادت کے 40ویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ وقت غار حرا میں گزارا۔ یہاں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا۔ نبوت کے پہلے سال غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ علق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی۔ باتفاق مورخین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اتوار کے دن عطا ہوئی، لیکن مہینے کے بارے میں مورخین کا اختلاف ہے۔ ابن عبد البر رضی اللہ عنہ کے نزدیک 8 ربیع الاول کو نبوت سے سرفراز ہوئے۔ اس قول کی بنا پر بوقت بعثت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی، جبکہ ابن اسحاق رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق 17 رمضان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ اس قول کے مطابق بوقت بعثت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال اور 6 ماہ تھی۔ حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ نے اسی قول کو ترجیح دی ہے۔ نبوت کے دوسرے سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ تبلیغ فرماتے رہے۔ اسی سال حضرت خدیجہ، حضرت ورقہ بن نوفل، حضرت علی المرتضی، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت عفیف کندی، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت خالد بن سعید، حضرت عثمان بن عفان، حضرت عمار، حضرت سہیب، حضرت عمرو اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ یہ سب اور کچھ دیگر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ سابقین اولین صحابہ کہلاتے ہیں۔ نبوت کے تیسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ نبوت کے چوتھے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علی الاعلان دعوت دین دینے کا حکم ہوا، جس کی بنا پر کفار خصوصاً قریش کی طرف سے بھی کھلم کھلا دشمنی اور بغض و عداوت کا مظاہرہ ہونے لگا، اور اسی سال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ولادت ہوئی۔ نبوت کے 5ویں سال حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مشرف باسلام ہوئے۔ اسی سال حبشہ کی طرف پہلی اور دوسری ہجرت ہوئی۔ پہلی ہجرت میں 11 مرد اور 5 عورتیں شامل تھی، اور دوسری ہجرت میں 86 مرد اور 16 عورتیں شامل تھی۔ اسی سال حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو ابو جہل ملعون کے ہاتھوں شہادت نصیب ہوئی۔ یہ اسلام کی خاطر شہید ہونے والی سب سے پہلی خاتون ہیں۔ نبوت کے 6 سال حضرت حمزہ اور حضرت عمر مشرف باسلام ہوئے، اور ان کی برکت سے مسجد حرام میں نماز اعلانیہ ادا کی گئی۔ نبوت کے 7ویں سال مقاطع قریش کا واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو ہاشم، بنو مطلب، شعب، ابی طالب میں محصور کر دیے گئے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ نبوت کے 8ویں سال مشرکین مکہ کے مطالبے پر شق قمر کا بے مثال معجزہ رونما ہوا، اور نبوت کے 9ویں سال میں بھی شعب ابی طالب میں ہی محصور رہے۔ نبوت کے 10ویں سال مقاطعہ ختم ہوا، اور اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا۔ ان کے انتقال کے تقریباً 3 یا 5 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے ہوا، اور اسی سال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، لیکن رخصتی نہیں ہوئی، اور اسی سال واقعہ طائف بھی پیش آیا۔ نبوت کے 11ویں سال مدینہ سے آنے والے حاجیوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تقریباً 6 آدمی مشرف اسلام ہوئے۔ اس سے انصار کے اسلام کا آغاز ہوا۔ نبوت کے 12ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اور اسی موقع پر امت پر 5 نمازیں فرض ہوئی۔ اسی سال بیعت عقبہ اولا ہوئی، اس میں 12 افراد مشرف اسلام ہوئے۔ نبوت کے 13ویں سال بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، اس میں 73 مرد اور 2 عورتوں نے اسلام قبول کیا۔ اسی سال مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت مل گئی۔ اسی سال قریش نے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی سازش سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے ہجرت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اجازت ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو
ساتھ لے کر مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ یہ وہ دور ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت سے پہلے کا ہے، مکے کا ہے۔ حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مدنی دور بھی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد کی حیات مبارکہ کا دور مدنی دور کہلاتا ہے، جو کہ بڑا تابناک دور ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتھک کوششوں، محنتوں اور قربانیوں کے سبب اسلام کو غلبہ ہی غلبہ ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار جماعت قدسیہ کے سرفروشوں نے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر اپنا تن من دھن سب کچھ لٹا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بے مثال دور کا نقشہ کھینچنے کی منظر کشی اتنی طویل ہے کہ شاید کئی ضخیم مجلدات کا پیٹ بھی اس موضوع کو اپنے میں نہ سما سکے۔ ہجرت کے بعد کی زندگی کا اشارتاً بطور ایک جھلک بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہجرت کا پہلا سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ 3 دن تک غار ثور میں روپوش رہنے کے بعد 1 ربیع الاول مدینہ کی جانب ہجرت کی۔ اسلام کی پہلی مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ مدینہ کے یہودی اور آس پاس کے رہنے والے قبیلوں سے امن اور دوستی کے عہد نامے ہوئے۔ اسی سال حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مشرف باسلام ہوئے۔ اسی سال مسجد نبوی کی بھی تعمیر کی گئی، اذان و اقامت کی ابتدا بھی کی گئی۔ انصار اور مہاجرین کے درمیان ایک مثالی بھائی چارہ قائم ہوا، جس کی نظیر تاریخ عالم میں نہیں مل سکتی۔ اسی سال شوال میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی بھی ہو گئی۔ ہجرت کے دوسرے سال مسلمانوں پر جہاد فرض ہوا اور رمضان کے روزے، زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور عیدین کی نمازیں فرض ہوئی۔ مسجد اقصی کے بجائے بیت اللہ کو جہت قبلہ قرار دیا گیا۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا وصال بھی اسی سال ہوا۔ حق و باطل کا پہلا غزوہ بدر بھی اسی سال پیش آیا۔ ہجرت کے تیسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے اور اس کے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ سے نکاح ہوا۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت ام کلثوم کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا۔ گستاخان رسول کعب بن اشرف اور ابو رافع کو جہنم رسید کیا گیا۔ اسی سال غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا۔ ہجرت کے چوتھے سال بنو نذیر کی جلا وطنی ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا اور شراب کے حرام ہونے کا حکم بھی اسی سال نازل ہوا۔ ہجرت کے 5ویں سال شرعی پردے کا حکم نازل ہوا، زنا کی سزا کا حکم ہوا، صلاۃ الخوف کی مشروعیت ہوئی، تیمم کی اجازت ملی، واقعہ افق ہوا اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی شان میں سورۃ النور نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہ سے اور حضرت زینب بنت جحش سے نکاح ہوا۔ غزوہ خندق، غزوہ بنی مصطلق اور غزوہ بئر معونہ پیش آیا، جس میں 70 حفاظ صحابہ کرام کو دھوکے سے شہید کیا گیا۔ ہجرت کے 6 سال مالدار مسلمانوں پر حج فرض ہوا، سورۃ الفتح نازل ہوئی۔ اسی سال حدیبیہ کی صلح ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ہمراہ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ صلح حدیبیہ سے واپسی کے بعد دیگر ممالک کے بادشاہوں کو دعوتی خطوط روانہ فرمائے گئے۔ اسی سال مدینہ منورہ میں قحط پڑا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعا سے دور ہوا۔ ہجرت کے 7ویں سال غزوہ خیبر پیش آیا۔ اس غزوے سے واپسی پر لیلۃ التعریس کا واقعہ پیش آیا، جس میں پورے لشکر کی نماز فجر قضا ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ ایک یہودی عورت زینب بنت حارث کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہ، حضرت میمونہ بنت حارث اور حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا۔ حضرت صفیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زوجہ ہیں۔ ہجرت کے 8ویں سال حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ مشرف باسلام ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضاء فرمایا۔ غزوہ موتا اور فتح مکہ کا عظیم الشان واقعہ پیش آیا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ مشرف باسلام ہوئے۔ غزوہ حنین و طائف ہوا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔
اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ ہجرت کے 9ویں سال غزوہ تبوک پیش آیا اور اس غزوے سے واپسی پر منافقین کی بنائی ہوئی مسجد زرار کو منہدم کر دیا گیا۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی سلول کی موت ہوئی۔ اس سال 70 سے زائد وفود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سورۃ التوبہ نازل ہوئی۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے اعلیٰ کیا اور قسم کھائی کہ 1 مہینے تک تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گرے جس کی وجہ سے دائیں پہلو اور پنڈلی پر خراش آئی۔ اسی سال حج فرض ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر الحج بنا کر 300 افراد کے ساتھ حج کے لیے بھیجا۔ ہجرت کے 10ویں سال مسیلمہ کذاب نے اور اسود عنسی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات موجود تھیں جن کی تعداد 9 تھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد 1 لاکھ سے متجاوز تھی۔ اس موقع پر اسلام کے سارے اصول سمجھا دیے گئے، جاہلیت کی رسموں کو اور شرک کی باتوں کو ملیمیٹ فرما دیا گیا اور امت کو الوداع کہتے ہوئے پوری امت مسلمہ بلکہ پوری کائنات کو یتیم کرتے ہوئے اپنے محبوب حقیقی اللہ جل جلالہ سے پیارے حبیب رسالت مآب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جا ملے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔